نور ہی نور ہے، علم یہ نور سے آیا ہے، نور ہی نور۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعا۔ حلال روزی کی بات پہلی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو آپ نے کئی بار، جب میرا خیال ہے جب بھی کوئی اسپیکر آتے ہوں گے تو اس پر آپ سے ضرور بات کرتے ہوں گے، مگر یہاں جو شیطان کا ایک وار ہے جو میں یہ کام کرنے نہیں دیتا، وہ دماغ میں کہیں نہ کہیں سے ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، مگر اگر میں انٹرسٹ کا کام چھوڑ دوں گا، میں فلاں جو رشوت ہم دیتے ہیں وہ چھوڑ دیں گے، یا فلاں ٹویسٹ جو کرتے ہیں اللہ نہ کرے فلاں جھوٹ بولتے ہیں یہ چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ سارا سسٹم کیسے چلے گا، ہماری فیکٹری کیسے چلے گی، ہمارا اسٹیٹس کیسے چلے گا، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، مارکیٹ میں بھی تو رہنا ہے جناب، کمپیٹ بھی تو کرنا ہے، پرائز بھی ہم نے اپنی قابو میں رکھنی ہے، تو یہ سب چیزیں تو تھوڑا بہت 19-20 کرنا پڑے گا۔ تو تمام لوگوں کا میرا ایک سوال ہے کہ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ روزی دینے والا کون ہے، ذرا مل کے جواب دے دیں، اللہ کا نام بھی لیں گے نا، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، وہ رازق ہے نا۔ ہم میں سے اگر کوئی حرام کما رہا ہے اس کو روزی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حلال کی طرف آئے گا تو کیا اللہ روزی روک دے گا؟ یہ جس دن آپ فارمولا سمجھ گئے نا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے کام بند ہو جائیں گے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میں پیچھے ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا، وہ قریب ہے، ہم اس کی رحمت کی طرف قدم بڑھائیں، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اور آپ کے پاس مثالیں ہوں گی، کئی لوگوں نے انٹرسٹ سود وغیرہ سے اپنے آپ کی جان چھڑائی، شروع میں تھوڑی مشکل آئی اور آج وہ اس سے اچھا کما رہے ہیں، اس سے پرسکون کام کر رہے ہیں اور اللہ نے اور برکت ڈال دی ہے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں، گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جن بھائیوں نے آج یہ محفل سجائی، تشریف لائے، کاروبار چھوڑ کر آئے، اے اللہ ان سب کا آنا، انتظام کرنا اپنے دربار میں قبول فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، پاکستان کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ اے اللہ جس مبارک محفل میں تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری مشکلیں آسان کر، سب کے کاروباری مسائل آسان کر، صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، جلدی جلدی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ کسی بھی مشکل میں ہمت نہیں آتی، میں چھوٹا ہوں، میری عقل تھوڑی ہے، میری کیلکولیشن اور ہے، ایک کیلکولیٹر کی کیلکولیشن ہے اور ایک رحمت الہی کے کیلکولیٹر ہے، اس پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ راستے بنیں گے اگر مجھے اللہ پر بھروسہ ہو جائے گا۔ اور جو 3 باتیں سیکھی کہ ماں باپ کا ادب کریں، اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے اللہ سے ڈریں اور کسی کا حق نہ ماریں، اگر یہ 4 چیزیں عمل کر لیں گے اللہ نے چاہ زندگی میں کامیابی ملے گی۔ اے حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستے نکالنے والے، ہمارے لیے بھی راستے نکال دے۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے،
ہمیں غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کو اجالے عطا فرمائے۔ اے حضرت ابراہیم پر بہت بڑی آگ کو باغ بنانے والے، ہماری غموں کی آگ کو اپنے کرم سے باغ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرما، سب کو حرمین طیبین کی بار بار حاضر میں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان آیا، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتے نہیں ہیں گناہ، میری عادت پڑ گئی ہے گناہوں کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، گناہ کرنا ہے تو کر لو، مگر وہاں جا کے کرو جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو۔ کہتا ہے حضور آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں تو کہیں بھی جاؤں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لو گناہ، مگر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ کتنی بری بات ہے جس کا رزق کھاؤ اسی کی نافرمانی کرو۔ تو کہتا ہے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جدھر بھی جاؤں گا رزق تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے تو کر لو، مگر اللہ کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ کتنی بری بات ہے کہ جس کی ٹیریٹری میں رہتے ہو، جس کی ملکیت ہے، جو خالق و مالک ہے، اسی کے ملک میں رہ کر اسی کی نافرمانی۔ کہتا ہے ایسٹ چلا جاؤں، ویسٹ چلا جاؤں، جہاں بھی چلا جاؤں، اللہ ہی کا تو ملک ہے، اللہ ہی کی یہ ساری جو ہے وہ کائنات ہے۔ فرمایا اچھا ایسا کرو کہ گناہ کرنے ہیں نا، جیسے کرنے مزے کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنی کر لو، مگر جب موت کا وقت آئے، ملک الموت روح قبض کرنے آئے، تو ان کو کہنا تھوڑا انتظار کرو میں توبہ کر لوں۔ تو کہتا ہے حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، موت کا تو لمحہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جب آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہو سکے گا، ملک الموت کو کون روک سکتا ہے۔ فرمایا اچھا پھر ایک کام کرو، جب قیامت کے دن تمہارے گناہوں کی وجہ سے آرڈر دے دیا جائے نا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو فرشتوں سے کہہ دینا میں نہیں جاتا، ڈینائی کر دینا۔ کہتا ہے حضرت وہاں کس کی طاقت ہوگی، پکڑ کر مارتے ہوئے لے جائیں گے جہنم میں، میری کیا اوقات کے فرشتوں کو منع کروں۔ باپ نے بڑے کمال کے الفاظ کہے، کاش یہ مجھے اور آپ کو یاد ہو جائیں۔ آپ اس کو سمرائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ ایسی جگہ جا نہیں سکتے جہاں اللہ دیکھ نہ رہا ہو، اللہ کے ملک سے باہر نکل نہیں سکتے، مرتے وقت ملک الموت کو روک نہیں سکتے، قیامت کے دن فرشتوں کو جہنم میں لے جانے سے ڈینائی نہیں کر سکتے، تو پھر تو بیٹا ایک ہی طریقہ ہے، گناہ ہی چھوڑ دو۔ بیوٹیفل وے آف ایکسپلینیشن، یہ بھی تو استاد کو ایک ٹریننگ ہے نا کہ بزرگان دین کس طرح سمرائز کر کے بات کو دل میں اتارتے ہیں۔ نبی پاک کا بھی انداز رہا، پیارے آقا کی کئی حدیثیں ایسی ہیں جو باقاعدہ واقعات سنائے نبی پاک نے، اور پھر کس خوبصورت انداز سے دل میں بات بٹھائی۔ تو کاش مجھے بھی یاد آ جائے کہ جب میں گناہ کرنے کی طرف جاؤں، آپ کو بھی یاد آئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے۔ میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ، میں دیتا ہوں۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ قرآن پاک کا واقعہ سنا، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے کچھ ایسے کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بنتا ہے۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت
کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل اے دکھوں کو بچانے والے، اے بے کامل کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، اے اللہ رات کے اس پہر تیرے مقبول بندے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں ہم موجود ہیں۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مالک، یہ دیکھ کس کے قدموں میں آئے ہیں۔ داتا حضور کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے، بالخصوص ہمارے طاہر بھائی کی والدہ کی بخشش فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، بڑی امیدیں لیے داتا حضور کے قدموں میں آئے ہیں کہ مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ اے اللہ داتا حضور کے قدموں پر، ان کے مزار پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی رحمت کی بارش برسا دے، ہمارے دکھ درد دور فرما دے، بالخصوص اے مولا داتا حضور کے صدقے ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اسی سال رمضان مکہ نصیب فرما، رمضان مدینہ نصیب فرما، حج بھی نصیب فرما۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔